بسم اللہ الرحمن الرحیم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. مسند احمد میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو اور سلامت ہو تو بندے کا پورا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بیمار ہو جائے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کا پورا بدن بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے خود وضاحت فرمائی الا وہی القلب، کہ گوشت کا وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور انسانی دل کو انواع و اقسام کی متعدد بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. دل کی بیماریوں کی فہرست بڑی لمبی ہے. انہی میں سے ایک بڑی خطرناک اور مہلک بیماری تعصب بھی ہے، اور یہ ایک ایسا دیمک ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے. تعصب کسے کہتے ہیں؟ تعصب کے مفہوم میں بنیادی طور پر دو چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کی بے جا حمایت اور طرفداری کرنا. ہم نے یہ جملہ اکثر سنا ہوگا کہ وہ صحیح ہے یا غلط، حق پر ہے یا غلطی پر، میں اس کی مدد ضرور کروں گا، اس کی حمایت ضرور کروں گا. یہ جملہ ہم نے اپنی زندگی میں شاید ایک سے زیادہ مرتبہ اپنے معاشرے میں سنا.
اب یہ جو حمایت اور طرفداری ہوتی ہے یہ بہت سارے اسباب کی بنا پر ہوتی ہے. وہ حمایت اور طرفداری نسل، قبیلے اور خاندان، قوم، برادری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ کسی کی طرفداری محض اس لیے کرے کہ وہ میری قوم کا فرد ہے، اس کا اور میرا قبیلہ ایک ہے، ہم دونوں کا خاندان ایک ہے، ہماری نسل ایک ہے. اور یہ بے جا حمایت اور طرفداری ملکی اور علاقائی سطح پر بھی ہو سکتی ہے. ایک بندہ دوسرے کی طرفداری صرف اس لیے کرے کہ میرے ملک کا ہے، میرے علاقے کا ہے. زبان کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، میری زبان بولنے والا ہے. اس لیے اس بات کا بھی ہم نے کئی بار مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض لوگ اختلاف کے وقت حمایت اور طرفداری اسی کی کریں گے جو ان کی زبان بولنے والا ہے اور جو ان کے ملک کا رہنے والا ہے اور ان کے علاقے والا ہے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ وہ جھگڑ رہا ہے حق بات پر جھگڑ رہا ہے یا غلط بنیاد کے اوپر جھگڑ رہا ہے. اس چیز کا فرق نہیں کیا جاتا، تمیز نہیں کی جاتی. اسی طرح سے یہ حمایت اور طرفداری مسلکی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، مذہبی بنیادوں پر بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے سیاسی وجہ پر بھی ہو سکتی ہے یہ طرفداری اور حمایت. ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں اگر کوئی بندہ اپنی قوم سے محبت کرتا ہے کیا یہ تعصب ہے، عصبیت ہے، یہ بے جا طرفداری اور حمایت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. ناحق طرفداری یہ ہے کہ بندہ اپنی قوم کی ظلم کے اوپر مدد کرے. اس کی قوم کے لوگ، اس کے علاقے کے افراد دوسروں پر ظلم کر رہے ہوں اور وہ صرف ان کی مدد اس لیے کرے کیونکہ میرے علاقے کے، میری برادری کے لوگ ہیں. فرمایا یہ تعصب ہے، یہ عصبیت ہے اور یہ ناجائز اور بے جا حمایت اور طرفداری ہے. تعصب کے مفہوم میں دوسری چیز جس کا نام ہم ہٹ دھرمی کہتے ہیں. ہٹ دھرمی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر میری بات غلط ہی کیوں نہیں ہے میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسرے کی بات صحیح اور سچ کیوں نہ ثابت ہو جائے کیونکہ وہ مخالف ہے، وہ مد مقابل ہے، لہذا اس کی صحیح، حق اور سچ بات کو میں نے تسلیم نہیں کرنا. یہ ہوتی ہے ہٹ دھرمی. تو یہ تعصب کا مفہوم ہے کہ انسان یا تو نسل، علاقے، قبیلے، زبان، رنگ، مذہب، سیاست، مسلک، ان کی وجہ سے کسی کی ناحق طرفداری کرے، یا پھر وہ غلطی کے اوپر ہو یا دوسرا حق کے اوپر ہو وہ اپنی ضد کے اوپر اڑا رہے، نہ دوسرے کی صحیح بات کو تسلیم کرے اور نہ ہی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہے. اسلام نے اس چیز کی بڑی مذمت کی ہے. تعصب، عصبیت، چاہے وہ بے جا حمایت اور طرفداری کی شکل میں ہو، اسلام نے اس کی جڑوں کو کاٹا ہے. اور چاہے وہ ہٹ دھرمی کی صورت میں ہو، اسلام نے تب بھی اس کی مذمت کی ہے
کیونکہ اسلام میں فضیلت اور برتری کا معیار تقوی اور عمل صالح ہے۔ اللہ تعالی کے ہاں فضیلت کا معیار، بہتری اور مقام اور درجے کا معیار یہ نہیں ہے کہ اگر فلاں علاقے سے بندہ ہوگا وہ اللہ کے افضل ہوگا، فلاں زبان بولنے والا ہے وہ بہتر ہوگا، فلاں رنگ کا فلاں نسل کا ہے وہ افضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا، خاندان تمہارے بنائے، تمہاری برادریاں بنائی، اس لیے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، تم ایک دوسرے کو افضل اور بہتر سمجھے نہیں، لتعارفوا، قبیلوں میں تقسیم کیا، خاندان بنائے، برادریاں بنائی، اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہم نے تمہیں قبیلوں کے اندر، برادریوں کے اندر، خاندانوں کے اندر تقسیم کر دی۔ وگرنہ یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت، درجہ اور رتبہ کسی قبیلے یا علاقے کی طرف، زبان کی طرف منسوب ہونے سے نہیں، تقوی کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، عمل صالح کی بنیاد پر ہے، عبادت اور فرما برداری کی بنیاد پر ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ خوب خبر رکھتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر طرح کے تعصب کی جڑیں کاٹ دی، وہ نسلی تعصب ہو، زبان کا تعصب ہو، علاقے کا تعصب ہو، کسی بھی قسم کا تعصب اسلام اس کی مذمت کرتا ہے اور اس کی اجازت قطعا نہیں دیتا۔ سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، کہ اے لوگو، اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کی عصبیت اور تعصب کو مٹا دیا، جاہلیت کی نخوت، جاہلیت کا تکبر اور زمانہ جاہلیت میں اپنی نسل پر، اپنے قبیلے پر، آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنا، اللہ نے اس چیز کو مٹا دیا، ختم کر دیا اسلام کے اندر، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، جنگ میں تھے، جس میں مہاجرین کی تعداد زیادہ تھی۔ مہاجرین میں سے ایک مہاجر صحابی تھے جن کی عادت تھی بہت زیادہ مذاق کرنے کی، تو انہوں نے مذاق میں ہی یا غلطی سے ایک انصاری صحابی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ مار دیا۔ اب جیسے ہوتا ہے بندہ مذاق کرتے کرتے اس سے ہاتھ لگ جاتا ہے یا پاؤں لگ جاتا ہے یا کوئی اور چیز تھی ہاتھ میں وہ لگ گئی یا غلطی سے لگ گئی، تو وہ انصاری صحابی بہت زیادہ ناراض ہوئے، شدید غضبناک ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی یا للانصار، اے انصاریوں میری مدد کو پہنچو۔ تو جب اس صحابی نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ یا للمہاجرین، اے مہاجروں
میری مدد کو پہنچو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی، انصاری اپنے انصاری ساتھیوں کو بلا رہا ہے کہ مجھے فلاں نے اس طرح سے مارا ہے، میری مدد کو پہنچو، اور مہاجر اپنے بچاؤ اور دفاع کے لیے اپنے مہاجر ساتھیوں کو پکار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پکار سنی تو آپ نے فرمایا ما بال دعوى الجاہلیہ، یہ جو جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے اس کا کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طرفداری کی آوازیں بلند ہونے لگی، ایک دوسرے کو پکارا جانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کی پکار قرار دیا۔ فرمایا اس کا کیا ماجرا ہے، یہ کیوں ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا دعوها فإنها خبیثہ، یہ جاہلیت کی پکار ہے اور اس پکار سے تعصب کی بدبو آتی ہے، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو، یہ پکار بڑی خبیث اور گندی پکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور آج اگر کسی کو کوئی مار دے، اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، جناب وہ اپنی قوم کو بلاتا ہے، اپنے پورے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور سب کے سب آ جاتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو جو مار پڑی ہے واقعی اس پر زیادتی ہوئی یا اس کو حق بات کے اوپر مار پڑی، جو جھگڑا ہوا ہے وہ حق پر ہوا ہے یا باطل کے اوپر ہوا، یہ نہیں دیکھیں۔ صرف اس لیے حمایت کرنے کے لیے، طرفداری کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے، ہماری قوم کا بندہ ہے، ہمارے علاقے کے رہنے والا ہے، ہمارے قبیلے کا فرد ہے، لوگوں نے ہمیں کمزور سمجھ لیا ہے، ہم بتائیں گے اس بندے کو جو فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بھی بتائیں گے اور اس کی قوم کو بھی سبق سکھائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق یہ پکار زمانہ جاہلیت کی پکار ہے، کیونکہ اس آواز سے، اس پکار سے تعصب کی بدبو آتی ہے، اور زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ جھگڑا ایک بندے کا ہوتا، وہ اپنے پورے قبیلے کو جنگ کے اندر جھونک دیتا۔ اختلاف دو بندوں کا ہوتا اور ان دو بندوں کے ذاتی اختلاف کی وجہ سے بعض دفعہ کئی کی نسلیں اپنے آپ کو کاٹتی اور مرتی مر جاتی۔ اس لیے اسلام نے تعصب اس کی مذمت کی، اس کی جڑوں کو کاٹا ہے، خاتمہ کیا اس کا مطلب کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہ رہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی نامعلوم جھنڈے کے نیچے لڑائی کرتا ہے، نامعلوم جھنڈے سے مراد یہ ہے کہ پتہ نہیں اس جھنڈے کو اٹھانے والے حق پر لڑ رہے ہیں، باطل پر لڑ رہے ہیں، وہ صرف ان کی حمایت میں ان کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ میری قوم کے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میرے جاننے والے ہیں اور میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ فرق کیے بغیر کہ وہ حق بات پر لڑ رہے ہیں یا باطل کے اوپر لڑ رہے ہیں، فرمایا وہ نامعلوم جھنڈے کے نیچے جس کا کوئی مقصد معلوم نہیں، واضح مقصد نہیں، اس کے نیچے جا کر اس نے دوسری قوم کے ساتھ، مد مقابل کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ لڑائی کرنی شروع کر دی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تعصب کی وجہ سے غضبناک بھی ہوتا ہے، تعصب کی وجہ سے اپنی قوم کی، قبیلے کی مدد کرتا ہے، حالانکہ اس کی قوم، اس کا قبیلہ اور اسی طرح سے اس کے علاقے کے لوگ وہ باطل کے اوپر ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی قوم اور علاقے کے تعصب میں آ کر وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر اسی حالت میں مارا گیا فلیس من امتی، میری امت میں سے نہیں ہوگا، ایسے بندے کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو تعصب کی بنا پر لڑتا ہوا مارا گیا، اس کی جان چلی، کیا ہے؟ برادری کا ساتھ دینے کے لیے، علاقے کے لوگوں کی سپورٹ کرنے کے لیے، حمایت کے لیے کھڑا ہو،
حالانکہ وہ جھوٹے تھے، وہ ظالم تھے، غلطی ان کی تھی، لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہو گیا۔ تعصب کی بنا پر اس کو غصہ بھی آیا، تعصب نے اسے ان کی مدد کے اوپر ابھارا اور اسی حالت میں قتل ہو گیا۔ فرمایا میری امت میں سے نہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، اس کے لفظ کچھ اس طرح سے ہے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی نامعلوم جھنڈے کے نیچے قتال کیا، لڑائی کی، تعصب کی بنا پر وہ غصے میں آیا، تعصب کی بنا پر اس نے لوگوں کی مدد کی اور اس نے لوگوں کو تعصب کی دعوت دی، عصبیت کی طرف لوگوں کو بلایا، پکارا۔ فرمایا فمات، اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے، فمیتۃ جاہلیہ، اس کی موت اسلام پر نہیں جاہلیت کے اوپر ہو، اس کی موت جاہلیت کے اوپر ہو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلام تو تعصب کے اوپر، عصبیت کے اوپر کہ بے جا حمایت اور اسی طرح سے بے جا جو ہے نا طرفداری، اس کے اوپر اگر بندہ صرف تعاون بھی کرے، مدد بھی کرے، اسلام اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے، اس کو بھی ناجائز قرار دیتا ہے۔ پتہ ہے کہ فلاں بندہ دوسرے کے ساتھ ناحق لڑ رہا ہے، لیکن صرف اس لیے ساتھ دے دیا کہ ایک ساتھ کام کرنے والا ہے، ایک ہی زبان بولنے والا ہے، ایک ہی علاقے کا ہے، ایک ہی ملک کا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ وہ غلط ہے اور غلط بات کے اوپر جھگڑا کر رہا ہے۔ تو اسلام اس کا تعاون کرنے کی، مدد کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور اس کے اوپر بڑی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی قوم کی کسی ایسے جھگڑے کے اوپر مدد کی جو جھگڑا ظلم اور زیادتی کے اوپر مبنی تھا، فرمایا لم یزل فی سخط اللہ، وہ اپنی قوم کے اس جھگڑے میں مدد کرنے والا جس میں اس کی قوم کے لوگ، اس کے قبیلے کے افراد غلطی کے اوپر تھے، ظلم کرنے والے تھے، قصور ان کا تھا، فرمایا اس وقت تک اللہ کے غضب میں رہتا ہے حتی ینزع، جب تک اپنی اس غلطی سے باز نہ آئے۔ وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کے غضب کے اندر رہتا ہے، اور اللہ کا غضب اس وقت تک اس کے اوپر اترتا رہتا ہے جب تک اپنی اس غلطی سے پیچھے نہ ہٹ جائے اور سچی توبہ نہ کرے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے باطل اور ناحق معاملے میں کسی کی مدد کی تاکہ اپنے باطل کے ذریعے حق کو دور کر دے اور اسی طرح سے حق کو مغلوب کر دے، فرمایا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول، اس سے اللہ کا ذمہ بھی بری ہو چکا ہے، اس سے رسول اللہ کا ذمہ بھی بری ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام نے تعصب اور عصبیت اس کی تمام جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ عصبیت کی، تعصب کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ ایک مسلمان متعصب ہو اور اس کے اندر تعصب ہو، عصبیت کا مادہ اس کے اندر پایا جائے، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ اب جب اسلام نے تعصب کی اس قدر مذمت کی ہے تو ظاہر سی بات ہے تعصب کے اندر کسی قسم کی خیر اور بھلائی نہیں ہو سکتی، کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تعصب شر ہی شر ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے علماء نے اس کے بہت سارے نقصانات ذکر کیے ہیں۔ بعض نقصانات انفرادی ہیں جن کا تعلق بندے کی ذات کے ساتھ ہے، اور بعض نقصانات اجتماعی ہیں، یعنی جس سے پورے معاشرے کو، پوری قوم کو اور اسی طرح سے علاقے کے لوگوں کو اور تمام امت مسلمہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر تعصب، عصبیت، یہ بے جا طرفداری، ہٹ دھرمی، اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ تعصب بہت بڑا فتنہ ہے۔
اور بذات خود تو فتنہ ہے صحیح، بہت سارے فتنوں کا اس کی وجہ سے دروازہ کھلتا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں کتاب الفتن میں ایک باب قائم کیا ہے، باب العصبیہ، تعصب کا بیان، عصبیت کا بیان، جس کا مطلب یہ ہے امام صاحب بتانا چاہتے ہیں تعصب، عصبیت اور بے جا طرفداری، حمایت، ہٹ دھرمی، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آج اس فتنے کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں، سوائے اس کے جس پر اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ ہٹ دھرمی ہمارے اندر، اپنی غلطی ہم نہیں مانیں گے، اور دوسرا بندہ جو ہمارا مخالف ہے وہ حق پر کیوں نہ ہو، ہم اس کی صحیح بات کو تسلیم نہیں کریں۔ اسی طرح سے زبان کا تعصب، اور اسی طرح سے رنگ کا تعصب، علاقے کا تعصب، قوم، قبیلے، برادری کا تعصب، مسلک کا تعصب، سیاست کا تعصب، تنظیم کا تعصب، یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو یہ فتنہ ہے بہت بڑا، جس کے اندر آج مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ اس کے بعد تعصب کی وجہ سے بندے کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر دو چیزوں کے نام ہے۔ نمبر ایک، حق کو ٹھکرا دینا، اور نمبر دو، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے کم تر سمجھنا۔ حق کو ٹھکرا دینا، تعصب کی وجہ سے حق کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ دوسرے کے ساتھ حق کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ وہ فلاں علاقے کا ہے، جی فلاں جو ہے نا وہ مسلک کا ہے، فلاں زبان بولتا ہے، اس کا تو رنگ ہی کالا ہے، اس کا تو قبیلہ فلاں ہے، وہ تو کم تر برادری سے تعلق رکھتا ہے، اچھا اس کی بات اب مان لیں۔ یہ تکبر ہے، اور اسی تعصب کی وجہ سے گزشتہ انبیاء جو آئے انہوں نے اپنی اپنی قوم کو دعوت دی، تو قوم کے جو حسب و نسب والے لوگ تھے، سردار اور بادشاہ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہی تعصب تھا۔ اسی عصبیت کی وجہ سے انہوں نے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا، حق کو قبول نہیں کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کو، خاص طور پر مکہ کے سرداروں کو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور اسی طرح سے اپنی نبوت اور رسالت کی طرف ان کو بلایا، تو مکہ کے سرداروں نے، قریش کے سرداروں نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن نازل ہونا بھی تھا تو مکہ اور طائف کی دو بڑی بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر کیوں نازل نہیں؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکہ اور طائف میں سے صرف محمد ہی نظر آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ موجود تھے۔ اگر واقعی کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مکہ اور طائف کے دو شہروں میں سے کسی عظیم بندے کا انتخاب کرتا۔ اسی عصبیت نے، اسی تعصب نے ان کو حق قبول نہیں کرنے۔ اور پھر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کے دل کے اندر ایک ملال تھا، اس کے دل کے اندر ایک ملال تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے تو اس کی سرداری چلی گئی، کیونکہ ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے یثرب کے اندر، مدینہ کے اندر، جو جنگ کر کر کے، لڑائی کر کر کے تھک چکے تھے۔ یہ دونوں بڑے قبیلے اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم اپنا سردار عبداللہ بن ابی کو بنا لیں گے، لیکن ادھر سے اسلام کا پیغام آیا، کچھ صحابی مسلمان ہو کر آئے، مدینہ میں اسلام کی دعوت دی، سوائے چند گنتی کے افراد کے
پورے اہل مدینہ مسلمان ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو پھر صحابہ کرام نے، انصار نے، مہاجرین نے، سب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے نبی مانا تھا ویسے آپ کو اپنا رہبر، رہنما، اپنا قائد اور امام اور حاکم بھی مان لیا. اور عبداللہ بن ابی کی سرداری والی بات بیچ میں رہ گئی. تو یہی اس کے دل کے اندر ملال تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک اس محمد کی وجہ سے میری سرداری چلی گئی. اگر یہ نہ آتے میں آج مدینے کا سردار ہوتا. اوس اور خزرج کے لوگ میرے محکوم ہوتے، میرے ماتحت ہوتے. اسی وجہ سے اس بدبخت نے منافقت کے لبادہ اڑا اور تقریباً 9 سال سے زیادہ کا عرصہ یا کم و بیش 9 سال مدینہ کے اندر رسول اللہ کی موجودگی میں رہا، لیکن موت اس کی کفر کے اوپر. تو یہ تعصب ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ حق کو ٹھکرا دیتا ہے، حق سے محروم ہو جاتا ہے. وہی بات ہے، کہتے ہیں اس کی بات مانے، اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اب اس کی بات کو ہم مان لیں. حالانکہ اگرچہ وہ حق کے اوپر کیوں نہ، یہ ہم نے تقسیم کر رکھی ہے. فلاں علاقے کا ہوگا ہم اس کی بات کو مانیں، فلاں زبان بولنے والا ہوگا ہم اس کی بات کو مانیں، یہ ہوگا تو ہم یہ کریں. تو اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، بندہ حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور پھر لوگوں کو بھی حقیر سمجھتا ہے. اسی طرح سے تعصب کے اور بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں. اگر ہم ان کی فہرست لے کر بیٹھ جائیں تو بات یقیناً بڑی لمبی ہو جائے گی. تعصب کا ایک نقصان بندے کو یہ بھی ہوتا ہے، صرف بندے کو نہیں ہوتا بلکہ اجتماعی طور پر یہ نقصان ہوتا ہے. اور ہوا ہے نقصان، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امت کا اتحاد اور اتفاق پارا پارا ہو چکا ہے. امت مسلمہ آج ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع نہیں ہے. ایک بنیادی سبب کیا ہے؟ تعصب. اگر آج کسی ایک علاقے کے مسلمانوں پر کافر، غیر مسلم، دشمن آ کر حملہ کرتا ہے تو کیا پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے دفاع کے لیے، ان کی حمایت کے لیے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ان کا ملک ہے، وہ جانے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. وہ تو فلاں زبان بولنے والے، وہ تو فلاں ملک کے رہنے والے، وہ تو فلاں علاقے کے رہنے والے. تو یہ جو ہم نے آج تعصب کی دیواریں کھڑی کر لی ہے اور تعصب کا دیمک جو ہمارے اندر کو کھوکھلا کر چکا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں. اتفاق اور اتحاد ختم ہو گئے، وہ فضا نہ رہی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ہزاروں میل دور بھی کسی ایک مسلمان کو اذیت پہنچائی جاتی، تکلیف پہنچائی جاتی، ساری امت مسلمہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتی جب تک اس مسلمان کا دفاع نہ کرے اور اسی طرح سے اس کو بچائے نہ. اور آج معاملہ اس کے برعکس ہے. مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے اور اسی طرح سے مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے. ہمارا سیدھا سا جواب ہوتا ہے جو حقیقت میں خود غرضوں کا جواب ہے. ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تھوڑی. یہ تو فلاں علاقے والے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ فلاں ملک والے ہیں، ان کا مسئلہ ہے. جب ہماری باری آئے گی ہم اپنا مسئلہ خود دیکھیں گے. ہم کیوں ان کا دفاع کریں؟ ہم کیوں ان کی مدد کریں؟ نہ ہماری زبان بولنے والے، نہ ہمارے علاقے کے، ہمارا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ باتیں آج کی جاتی ہیں اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. تو امت کا اتفاق اور اتحاد ختم کرنے میں تعصب کا بھی بنیادی کردار پہلے بھی رہا ہے اور اب تو کچھ زیادہ ہے. تو یہ عصبیت، یہ تعصب
جو ہمارے اندر آ گیا اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، وگرنہ اس کے بے شمار نقصانات ہیں اور ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ جو تعصب اور عصبیت ہے، بعض اوقات بندہ اس کی وجہ سے دین اسلام سے مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا قبیلے کی محبت، ایک ہوتی ہے صرف محبت، اگر وہ محبت تعصب اختیار کر جائے کہ قبیلے کا فرد، خاندان کا فرد، قوم کے لوگ، برادری کے لوگ غلطی بری کیوں نہ ہو پھر بھی کہتے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ ہوتا ہے تعصب۔ یہ چیز بعض دفعہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی ان کی جو تاریخ کی مشہور کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ مسیلمہ کذاب یہ وہ بدبخت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ مسلمان ہو جائے، اور اس نے بھی کہا تھا میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن ایک شرط لگائی تھی، کہا کہ آپ مجھے اپنی نبوت اور رسالت میں اپنا شریک اور پارٹنر بنا دیں، اپنا حصے دار بنا دیں، میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چھڑی بھی مانگو گے یہ بھی نہیں دوں گا۔ نبوت کے اندر، رسالت کے اندر اصل میں وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بادشاہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو جب اس نے یہ سمجھا تو لالچ آ گیا اس کے دل میں، اس نے کہا جی اپنے حصے دار بنا دے، مجھے شریک بنا دے اس معاملے کے اندر، میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا، کلمہ بھی پڑھ لوں گا اور لوگوں کو دعوت بھی دوں گا آپ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ چھڑی بھی مانگو گے تو یہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ تو یہ بدبخت وہاں سے لوٹا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات تھے، موجود تھے، زندہ تھے، اس بدبخت نے دعویٰ کیا کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت اور رسالت میں اپنا شریک بنایا ہے، لہٰذا میں بھی اللہ کے رسول اور نبی، اور لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی۔ تو ایک بندہ جس کا نام تھا طلحہ النمری، وہ اس مسیلمہ کذاب کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا، مسیلمہ کذاب کو کہا، ذرا الفاظ سنیے گا، کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اے مسیلمہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو اللہ کا نبی نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن ربیہ قبیلے کا کذاب اور جھوٹا نبی مضر قبیلے کے سچے نبی سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ربیہ قبیلے کا تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، مجھے پتا ہے تو اللہ کا نبی نہیں ہے، لیکن مجھے تجھ سے زیادہ، مجھے تیرے ساتھ زیادہ محبت ہے اس محمد کے ساتھ جس کا قبیلہ ربیہ ہے، اگرچہ وہ سچا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اب یہ ہوتا ہے تعصب، یہ ہوتی ہے عصبیت۔ اس کو پتا تھا مسیلمہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، یہ جھوٹا نبی ہے، اور اس کا نبوت و رسالت کا دعویٰ باطل اور بے بنیاد ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کہا، مجھے تجھ سے زیادہ محبت ہے کیونکہ تو میرے قبیلے کا ہے، تو ہمارے قبیلے کا ہے، اگرچہ جھوٹا ہے لیکن تیرے ساتھ زیادہ محبت ہے کیونکہ محمد اگرچہ سچا ہے وہ دوسرے قبیلے کا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں اس تعصب اور عصبیت کی وجہ سے۔ لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لوگ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور لوگ اسلام سے بھی مرتد ہو گئے۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، اگر اس کے دیگر نقصانات کو بھی ذکر کرنے لگ جائیں تو وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں ایک
اہم چیز جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسا کہ ہم نے سنا کہ تعصب کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، تو انہی میں سے ایک تعصب کی، عصبیت کی ایک صورت جو یوں کہہ لیجئے کہ اب زیادہ عام ہو چکی ہے اور لوگ اس کے اندر کچھ زیادہ ہی مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سیاسی عصبیت، سیاسی تعصب۔ ایک بندے کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، دوسرے کا تعلق دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ، اب جناب سیاسی جماعت جس کے ساتھ وابستہ ہے ایسا اس کے بارے میں تعصب کا، عصبیت کا شکار ہے کہ اس سیاسی جماعت کے افراد، اس کے لیڈر، اس کے کارکن، اس کے قائدین اگرچہ باطل پر کیوں نہ ہو، اگرچہ غلطی پر کیوں نہ ہو، پھر بھی جناب ڈٹے ہوئے ان کے ساتھ، غلط ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور مخالف سیاسی جماعت کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ اگرچہ صحیح کیوں نہ ہو، جی وہ اگرچہ حق پر کیوں نہ ہو، اس کی کسی بات کو صحیح نہیں تسلیم کرنا۔ اور یہ چیز بڑی خطرناک حد تک آج مسلمانوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، بلکہ پھیل چکی ہے۔ سیاسی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں، لوگ وابستہ ہیں، اختلاف ہے، آپس میں جھگڑے، آپ حیران ہوں گے ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے، ایک ہی گھر کے رہنے والے افراد کے اندر آپس کا جھگڑا ہوتا ہے۔ گھر کے کچھ افراد وہ کسی اور سیاسی جماعت سے وابستہ ہے اور کچھ افراد کا تعلق ان کے مخالف کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ، اب ان کی جناب تو بے بے ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، جی اسی طرح سے اختلاف ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب کیفیت بعض لوگوں نے، بعض لوگ نہ کہیں اکثر لوگ کہیں، انہوں نے سیاسی اختلافات کو، سیاسی مخالفتوں کو گویا کہ دشمنی اور دوستی کا معیار بنا لیا۔ الیکشن ہوتے ہیں، لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بول چال چھوڑ دیتے ہیں، تم تو فلاں کو ووٹ دے رہے ہو، تم تو فلاں کی حمایت کر رہے ہو، تم تو فلاں کے ساتھ کھڑے ہو، رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہیں، بول چال چھوڑی جا رہی ہے، قطع تعلقی رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور بعض دفعہ یہ تعصب اس قدر سنگین صورتحال اختیار کر جاتا ہے کہ والدین اور اولاد کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، بول چال بند ہو جاتی، خاوند اور بیوی اسی بات کے اوپر جھگڑ رہے، اور آپ حیران ہوں گے بعض دفعہ اسی بات کے اوپر طلاقیں بھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندو، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تم اسلام کو ماننے والے ہو، اسلام اس چیز کی تمہیں اجازت دیتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ جس کی حمایت میں سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے لیڈر کی حمایت میں، جس سیاسی جماعت کی حمایت میں، اس سیاسی جماعت کے قائدین، اس کے لیڈر اس جناب کو جانتے ہی نہیں، جانتے نہیں ہیں، یا نہ یہ ان کو جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور وہ تو اس کا نام پتہ بھی نہیں جانتے۔ اب دیکھیں شیطان کیسے کیسے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ کیا یہ بنیاد تھی دوستی اور دشمنی کی؟ اگر فلاں کا تعلق فلاں سیاسی جماعت کے ساتھ ہوگا، ہمارا دوست بھی ہے اگرچہ وہ غلط کیوں نہ ہو، لیکن اگر فلاں بندے کا تعلق ہماری مخالف سیاسی جماعت کے ساتھ ہوگا، وہ سچا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا دشمن، ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، والدین میں سے کیوں نہ ہو، ہمارا اس کے ساتھ اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے کہ ہمارا دین میں یہی سکھاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تمہیں جانتا تک بھی نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، پاکستان میں جب الیکشن ہو رہے تھے، اور میں یہ بات بتا دوں، یہ بات نہ میں کسی سیاسی تنظیم کی حمایت میں کر رہا ہوں، نہ کسی کی مخالفت میں،
دین کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ، ہم ذرا دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ بات ہمیں کیوں یاد نہیں رہتی؟ ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی ایک وابستگی ہوتی ہے، دلی تعلق ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی صحیح، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے جو مخالف جماعت کا ہے وہ آپ کا دشمن بھی ہے؟ آپ جناب وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں؟ اس کا یہ مطلب ہو گیا؟ اللہ کے بندو، اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے بھی صحیح، اختلاف ہو جاتے ہیں، تو اختلاف کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اختلاف کی بھی کچھ آداب ہیں، اس کی بھی کچھ حدود اور قیود ہے۔ ہمارا دین ہمیں دوسروں کے ساتھ اختلاف کرنے کے بھی آداب سکھاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر مخالف ہمارا وہ ہو گیا ہے اور اسی طرح سے مخالف جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہم جناب کفر کی مشین گن لے کر اس کے اوپر چلا فتوے لگانا شروع کر دے، اور پھر جناب بہتان بازی، گالی گلوچ اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑا، اور بعض دفعہ قتل و غارت تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مخالف جماعتوں کے قتل تک کو بھی جائز سمجھا جاتا ہے، اور بعض اوقات فتوے بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال موجود ہے، چاہے وہ سیاسی مخالفت ہو یا مسلکی مخالفت ہو، خاص طور پر ہمارے ملکوں کے اندر یہ بڑی افسوسناک صورتحال موجود ہے۔ اور ہم لوگ عامت الناس، عوام الناس، ہمیں جو بندہ جناب جذبات کے اندر بھڑکا دے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ دین اس کی اجازت دیتا یا نہیں دیتا، بس ہمارے سیاسی قائد نے کہہ دیا، ہمارے مذہبی لیڈر نے کہہ دیا، ہم اس کی ہر بات کو اس کے اوپر عمل کریں گے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، حق پر ہو یا غلطی کے اوپر۔ اللہ کے بندو، تمہارا دین تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہی عصبیت تھی، یہی تعصب تھا جو زمانے جاہلیت میں تھا، اور اسلام نے اس کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اور جو اس قسم کی چیز کی دعوت دینے والے ہیں، اسلام نے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی، حوصلہ شکنی کی۔ تو اب جناب اس قدر خطرناک صورتحال ہو گئی، دوستی دشمنی کے معیار بھی اسی کے اوپر، جھگڑا بھی، گالی گلوچ بھی، بہتان بازیاں بھی، بہتان تراشیاں بھی، جی یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، بعض اوقات مخالف سیاسی یا مذہبی جماعت کے افراد کو، متعلق افراد، ان کے قتل کو حلال سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ تو میں بات کر رہا تھا کچھ مہینے پہلے جب ہمارے ملک پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے، تو یہی کی بات ہے، ایک جگہ میں گیا درس کرنے کے لیے، تو ایک ہی جگہ پر رہنے والے لوگ دو گروہوں کے اندر تقسیم ہے، اور عجیب و غریب صورتحال تھی، عجیب و غریب کیفیت، لال پیلے اور ایک دوسرے کے اوپر، کچھ کا تعلق فلاں پارٹی کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق فلاں پارٹی کے ساتھ ہے۔ اب جناب باتیں ہو رہی ہیں، مناظرہ بازی ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے دلائل دیے رہے ہیں، ہم صحیح ہے تم غلط ہو، وہ کہا تم غلط ہو ہم صحیح ہے۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا، تو میں نے کہا بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ جیتتا ہے یا وہ جیتتا ہے، تم میں سے کسی کو آ کر کسی نے نہیں کہنا آؤ وزارت عظمیٰ کی کرسی خالی ہے، آ کر بیٹھ جاؤ وزیر اعظم بن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، جانتے ہیں وہ تمہیں، وہ تو ایسے لوگ ہیں ان کو بس مقصد چاہیے اپنا، ان کو مقصد چاہیے، کرسی چاہیے، اور اسی طرح سے انہوں نے بس اپنا جو ہے نا ایک نام بنانا ہے، اور اس کے لیے عوام کو بھڑکاتے بھی ہیں، جذبات میں بھی لاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ بات کس سے ڈھکی اور چھپی ہوئی؟ تو حالت یہ ہے، مسلمان کے ساتھ بغض بھی رکھ رہا ہے، اور اسی طرح سے بدستوں گرفتار، کیونکہ دوسرے کا تعلق فلاں جماعت کے ساتھ۔
اور پھر معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہتا، بلکہ جس جماعت کے ساتھ تعلق ہے اگر اس سے وابستہ افراد کوئی شرعی خلاف ورزی کرے، خاص طور پر اگر اس سیاسی جماعت کا کوئی لیڈر ہے، کوئی قائد ہے، کوئی رہنما ہے، تو جناب صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی غلط اور بعض دفعہ کفریہ باتوں کا بھی دفاع کیا جاتا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا کرتا ہے۔ اب کسی نے جناب کہہ دیا کہ اللہ کے بعد فلاں شخص سب سے بڑا ہے، اب اس بات کے اوپر دفاع کرنا شروع کر دیں۔ کس قدر بدترین گستاخی ہے تمام رسولوں کی، اور خاص طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے بعد صحابہ کرام کی، اہل ایمان کی، اللہ کے نیک بندوں۔ لوگ دفاع کر رہے، بڑی شخصیت ہے، نام ہے اس کا، جی اس کا مطلب یہ تھا، اس کے کہنے کا یہ مقصد تھا، اور ایسے دفاع کر رہے گویا کہ وہ انسان نہیں، وہ فرشتہ ہو۔ اب کسی نے کہہ دیا جی فلاں ہمارے لیڈر کا استقبال کرنا ایسے مقدس ہے جیسے حج مقدس ہے، اس کے اوپر دفاع شروع ہو گئے، اور مارکا کہاں لگا ہوا ہے؟ فیس بک کے اوپر۔ شیطان نے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی، ہر بات کے اوپر تم نے کمنٹ ضرور کرنا۔ ہم جناب سیاسی تجزیہ نگار بھی بن جاتے، تبصرہ نگار بھی بن جاتے، اور جناب اپنی رائے بھی دے رہے، اور اس قسم کے کفریہ جملوں کے اوپر، کفریہ باتوں کے اوپر۔ حالانکہ عام طور پر یہ جو جمہوری حکومتیں ہیں، معذرت کے ساتھ یہ جو جمہوری نظام ہے، اس کی آواز کو بلند کرنے والے، یہ آپ کے دین اسلام کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ سیکولر ہوتے ہیں، یہ بے دین ہوتے ہیں، ان کی سوچ سیکولر ہوتی ہے، ان کو مقصد ہوتا ہے صرف معیشت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، صرف سیاست اور حکومت کے ساتھ، ان کو اپنے آپ کے دین کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف لوگوں کو راضی کرنا۔ اگر لوگ ان کو کہیں گے کہ ہم نے کیونکہ آپ کو ووٹ دیا تھا لہٰذا ہمیں زنا کرنے کی اجازت دو، وہ کہیں گے یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری کرسی جاتی ہے لہٰذا زنا کی اجازت دو۔ یہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دین ایمان کا تو یہ حال ہوتا ہے۔ اب جناب شراب پر پابندی کی بات آئی، لوگوں نے اس کے حق میں آواز اٹھائی، ایک بندے نے کہا جی وہ فلاں جو ہے نا جو آواز اٹھانے والا ہے وہ کیونکہ ہندو ہے، وہ شہرت کمانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ لوگ اب اس بات کے اوپر دفاع کر رہے، بعض لوگ دلیلیں دے رہے کہ شراب جب آئے گی اس کی آمدنی سے ہم ہسپتال بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عقل پتہ نہیں گھاس رکھنے کے لیے کہاں گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ پہلے زہر خود کھلاؤ گے اور پھر اس زہر کے علاج کے لیے ہسپتال بھی تم بنا کر دو، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ تو ہماری قوم کے ہاتھ کے اندر کیونکہ ہتھیار موجود ہے، ہر بندہ جو ہے اپنے آپ کو دانشور اعظم سمجھ رہا، اور کیے جا رہے ہیں جناب تائید کے اندر، حمایت کے اندر، دفاع کے اندر کمنٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن جن کے دفاع میں تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، حتیٰ کہ ان کے کفر کے اوپر بھی ان کا دفاع کر رہے ہو، اللہ کی قسم یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے نبی کو کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، آپ نے اس شریعت کے اوپر چلنا ہے، اور اس شریعت کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ کیوں؟ فرما انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اگر آپ نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو چھوڑ کر ان خواہش پرستوں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا تو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جن کی تائید میں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیا قیامت کے دن چھڑائیں گے نہیں؟ جی چھڑائیں گے، بچائیں گے، یہ ذمہ داری لیں گے کیونکہ انہوں نے ہماری محبت کے اندر کیا تھا، لہٰذا یا اللہ ان کے فلاں فلاں گناہ ہمارے کھاتے کے اندر ڈال۔ کریں گے ایسے؟ کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اور ایسے ہمارے لیڈر ہیں، ایسے ہمارے حکمران ہیں، اللہ کی قسم اسلام کی الف بے تک بھی نہیں جانتے، اس لیے کفریہ جملے بول جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بڑی کفریہ بات کی۔ اور لوگوں کا حال دیکھے، اللہ کی گستاخی ہو جائے
رسول اللہ کی گستاخی ہو جائے، قرآن کی گستاخی ہو جائے، دفاع کے نہیں سوچیں گے۔ لیکن جس سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، اگر جناب اس کے کسی بندے نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو پھر ناجائز حمایت اور اسی طرح سے باطل طرفداری، اور پھر یہ تعصب آ جاتا ہے۔ اور آج اپنے سیاسی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنی نہیں چاہیے، حقیقت بات یہ ہے، آج اپنے سیاسی قائدین کی غلطیوں کے اوپر، بعض دفعہ ان کے کفریات کے اوپر، بعض مسلمان خاص طور پر نوجوان طبقہ ان کا ایسے دفاع کرتا ہے جیسے دفاع ایک نبی کا کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ حقیقت بنتی جا رہی ہے، میں کوئی مبالغے والی بات نہیں کر رہا۔ وہ اللہ کے بندو، آپ جن ہاتھوں کے ساتھ لکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ قیامت کے دن بولیں گے۔ جو زبانیں ان کی ناجائز حمایت کے اندر تم استعمال کر رہے ہو، اگر کوئی غلط ہے تو وہ غلط، وہ ہماری جماعت کا ہو کسی اور جماعت کا ہو، وہ ہمارے مسلک کا ہو کسی اور مسلک کا ہو، ہماری زبان بولنے والا ہو یا کوئی اور زبان بولنے والا ہو، اس کا تعلق ہمارے قبیلے کے ساتھ یا کسی اور قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو غلط ہے وہ غلط۔ یہ ہے عدل و انصاف کا تقاضا، یہ ہے اعتدال، یہ ہے توازن جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ لیکن تعصب کا برا ہو، جب تعصب آتا ہے تو پھر اعتدال نہیں رہتا ہے، عدل و انصاف کا خون ہوتا ہے، توازن ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی غلطیاں بھی نیکیاں نظر آتی ہیں اور دوسروں کی اچھائیاں بھی گناہ کبیرہ دکھائی دیتی ہیں، اور یہ حقیقت آج ایک حقیقت بن چکی ہے۔ تو جو زبانیں تم ان کے دفاع میں استعمال کر رہے ہو، ہاتھ تم جناب تحریریں لکھ رہے ہو، قلم چلا رہے ہو، قیامت کے دن یہ ہاتھ بولیں گے، زبانیں بولیں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور جن پاؤں کے اوپر، جن قدموں کے اوپر چل کر ان کی بے جا طرفداری کے لیے، ناجائز معاملے میں ان کی حمایت کرنے کے لیے تم چل کر جا رہے ہو، تمہارے پاؤں، تمہاری ٹانگیں، تمہارے قدم تمہارے خلاف بولیں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل قیامت کے ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ پوچھے گا ہم سے، سوال کرے گا۔ اور پھر قیامت کے دن ایسے لوگ کیا کہیں گے؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ، ہم نے تو اپنے سرداروں کی بات کو مان لیا تھا، ہم تو اپنے لیڈروں کے پیچھے تھے، جیسے وہ کرتے گئے ہم بھی ویسے کرتے گئے۔ ہم نے ان کے دیکھا دیکھی، ہم نے مکھی پر مکھی ماری، ہم نے ان کی اندھی تقلید کی تھی۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ، ہم نے تو اپنے سرداروں کی، ہم نے تو اپنے وڈیروں کی، ہم نے تو اپنے لیڈروں کی، قائدین کی، ہم نے ان کی اطاعت کی تھی، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی۔ فاضلونا السبیل، انہوں نے تو ہمیں راستے سے بھٹکا دیا تھا، سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ یا اللہ، آج ہمارے جو سردار اور لیڈر ہیں ان کو دگنا عذاب دیا جائے۔ یا آج جو نعرے لگا رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، فیس بک کے اوپر کفریہ باتوں کے اوپر دفاع کر رہے ہیں، قیامت کے دن آج جن کے دفاع کے اندر جناب سب سے آگے ہیں، اتنا شاید نماز کا خیال نہ ہو جتنا اس کے کفر کے اوپر دفاع کر رہے ہیں، قیامت کے دن خود اعلان برات کریں گے۔ اور جن لیڈروں کے بارے میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، وہ بھی کہیں گے یا اللہ ہم ان سے بری ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا یہ کیا کرتے رہے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہے کیا کرتے رہے تھے، دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ تو اس لیے اللہ کے بندو، اپنے دین کو پہچانو، اسلام کیا کہتا ہے اس کو پہچانو، تعصب، عصبیت اس کو اپنے قریب بھی مت آنے دو، حق کو قبول کرو جہاں سے بھی وہ تمہیں مل جائے۔ اور اگر غلطی ہے، میرے اندر غلطی ہے، ہم میں سے کسی کے اندر غلطی ہے، یا ہمارے کسی چاہنے والے کے اندر غلطی ہے تو مطلب غلطی ہے، اگر وہ غلط ہے تو مطلب وہ غلط ہے۔ تو ہمیں غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور دوسروں کے اندر اگر کوئی اچھائی، خیر موجود ہے، اگرچہ وہ ہمارا مخالف کیوں نہ ہو، ہمارا نظریہ سوچ اس سے مخالف کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس کی بات صحیح ہے۔ یہ ہے عدل و انصاف، یہ ہے اعتدال، اور یہ ہے توازن جس کی ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور اسلام ہر قسم کے تعصب کی مذمت کرتا ہے، سیاسی تعصب کی بھی،
اور اس کے علاوہ تعصب کی جتنی بھی اقسام ہیں، عصبیت تعصب کے لیے اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کو، ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلو، تشدد، تعصب، عصبیت ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔